میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو اپنے سلسلے خوابوں کی تعبیر میں مرحبا کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے کو بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اچھی نیت کا ہونا کسی بھی نیک عمل میں یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ بغیر ثواب کی نیت کے اگر کوئی عمل کیا جائے تو محروم ہو جاتا ہے انسان۔ اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنا ہی آپ کو اس کار خیر میں ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور مسلمان کو ثواب کا حریص ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ مرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ اجر کی امید رکھنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، یہ ہمارا ایک بنیادی مدنی مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو، کہ جہاں پر اور بہت ساری چیزیں یوں سمجھیے کہ ایک مدنی انقلاب کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، انسانی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ مختلف پیرائی کے اندر اگر دیکھیں تو ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کا، سدھارنے کا موقع ملتا ہے۔ وہیں پر ایک بڑی ہی پیاری بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی، ہماری توجہ دلائی گئی اور ایک طرح سے کیمپیننگ اس کی گئی، اور آج الحمدللہ دنیا بھر میں بے شمار عاشقان رسول اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کیا برکت ہے، کیا خوب ایک رحمت کی ہمیں نوید سنائی گئی ہے کہ ایک بار درود پڑھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 رحمتیں حاصل کیجئے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو رب عز و جل کی ایک رحمت نصیب ہو جائے، اس کی ایک رحمت کی نظر پڑ جائے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ 10 رحمتیں ایک بار درود پڑھنے پر ہیں، تو جو جتنا زیادہ پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اتنی ہی زیادہ رحمتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج جو آپ کو مدنی گلدستہ ہم نے دکھانا ہے وہ ہے خواب کے اندر انسانی دانتوں کو دیکھنا کیسا۔ بہت ساری کال اس طرح ہمیں موصول ہوتی رہتی ہیں کہ میرے دانت گر گئے، میرا دانت ٹوٹ گیا، کسی نے پورے دانتوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، کسی نے ایک دانت کو گرتے ہوئے دیکھا، کسی کا دانت صرف ہلا ہے گرا نہیں ہے، کسی نے اپنے دانت کا کلر تبدیل دیکھا، وغیرہ وغیرہ۔ ہو سکتا ہے اس وقت جو ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں آپ نے بھی کوئی اس طرح کا خواب دیکھا ہو، تو اس سے متعلق ایک مدنی گلدستہ ہم نے تیار کیا ہے، اور اس کے اندر ہم نے کچھ ماڈلز جو دانتوں کے ماڈلز ہوتے ہیں وہ دکھا کر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ انتظار کرنا ہوگا۔ کچھ دیر کے بعد آپ کو مدنی گلدستہ بھی دکھائیں گے، لیکن اس سے پہلے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کس طرح کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ جی سنائیے۔ میرا نام محمد امجد ہے اور میں گاؤں بدرپور تحصیل و ضلع قصور سے بات کر رہا ہوں۔ رات کو میری والدہ کو خواب آیا کہ قبرستان سے نکلا سانپ میری والدہ کے بائیں ہاتھ میں لپٹ جاتا ہے۔ مجھے برائے مہربانی اس خواب کی تعبیر بتا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ ایک اور کال سنائیے۔ میرا نام حق نواز ہے، میں لودھنا کا رہنے والا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا ہے، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے مبارک کے اندر بیٹھا ہوں۔ کیا بات ہے جناب، روزے مبارک کے اندر آپ نے اپنے آپ کو دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ بڑا ہی مبارک خواب ہے، انشاءاللہ عز و جل حاضری کی بھی
اس میں نوید ہوتی ہے کوئی اگر اپنے آپ کو مدینہ پاک میں دیکھے، حرم مدینہ میں دیکھے اور روضہ مبارک کے قریب دیکھے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو حاضری نصیب ہوگی۔ دعا کرتے رہنا چاہیے، یاد مدینہ میں تڑپتے رہنا چاہیے، اسباب کے لیے بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو، ہر عاشق رسول کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے، اور جب بھی حاضری کی دعا کریں تو با ادب حاضری کی دعا کرنی چاہیے کہ وہاں پر حاضر ہو کر ہم با ادب رہیں، ہمارا شوق برقرار رہے، ہمارا ذوق برقرار رہے، کوئی ایسا ہم سے کام، ایسا فعل سرزد نہ ہو کہ جو اس بارگاہ کے مناسب نہ ہو۔ تو کیا ہی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی خوش نصیبوں کو با ادب حاضری کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ تو کوشش کرتے رہیں، استغاثہ بھی کرتے رہیں سرکار کے بارگاہ میں، انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا۔ قبرستان سے سانپ لپٹ کر آیا، لودھنا سے ہمارے کالر تھے، اور ان کی والدہ کا انہوں نے خواب بیان کیا، اور ہاتھ سے جو ہے وہ لپٹ جاتا ہے۔ تو اپنے معمولات پر غور کر لیں، اپنی والدہ سے آپ عرض کریں اگر وہ دیکھ رہی ہیں تو، کہ کہیں پر ان کی عبادات کے اندر، اخروی معاملات کے اندر کوئی کمزوری کا سلسلہ تو نہیں، اپنے فرائض میں، اپنے واجبات میں کیسا سلسلہ ہے، کیا سلسلہ ہے، اس پر غور کر لیجئے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی غلطی کا شکار ہوتا ہے، کسی عبادت میں کوتاہی کا شکار ہوتا ہے، اور اس کو اس طرح کی تنبیہ کی جاتی ہے۔ قبرستان کی بہت ساری تعبیریں ہیں، خاص قبر کی الگ تعبیریں بھی ہوتی ہیں، لیکن جنرلی جس طرح کا یہ خواب بیان کیا گیا ہے تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ فکر آخرت کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے۔ اچھا، اب یہ ظاہر ہے کہ ایک جنرل سی بات ہے جو میں نے عرض کی ہے، اسپیسیفک وہ شخص کہ جس کے بارے میں خواب دیکھا گیا یا جس نے یہ خواب دیکھا، اب اسے اپنے معاملات پر، اپنے حالات پر، واقعات پر غور کرنا ہے کہ جن دنوں اس نے خواب دیکھا اس کے معاملات کیسے تھے، نمازوں کی پابندی کے معاملات کیسے ہیں، پردے کے معاملات کیسے ہیں، اور اگر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ ادا کی نہ کی، اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، شریعت مطہرہ کی جانب سے ہم پر لازم قرار دی گئی ہیں، تو ان پر میرا کتنا عمل ہے، اور اگر کوئی ایسا کام ہے کہ جس سے شریعت نے منع کیا ہے اس سے رکنے میں کتنا کامیاب ہوں۔ بہترین ذریعہ اپنے محاسبہ کرنے کا، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں۔ اسلامی بھائیوں کے لیے 72 ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہیں، اسی طریقے سے جو دینی طلبہ ہوتے ہیں ان کے لیے 92 ہیں، اور بھی مدنی پھول جو ہے وہ اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل حسب حال مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کیجئے اور اسے پڑھیے۔ انشاءاللہ عز و جل اگر ضمیر زندہ ہوا تو آپ اس کو پڑھ کر آپ کے دل گواہی دے گا کہ واقعی اس زمانے میں ہمارے حالات اور واقعات کے مطابق اس سے بہترین محاسبے کی شاید اور کوئی صورت نہ ہو۔ کیا ہی خوبصورت اس کے اندر طریقہ کار دیا گیا ہے، اور روزانہ اس کو بھرنا ہوتا ہے۔ خود احتسابی کا ایک عمل ہے، ہم اس کو اپنی اصطلاح میں فکر مدینہ کہتے ہیں۔ اس میں فرائض پر عمل کی ترغیب ہے، واجبات پر عمل کی ترغیب ہے، گناہوں سے بچنے، اور خاص طور پر وہ چیزیں کہ جو معاشرے کے اندر عموماً لوگوں کے اندر کوتاہیاں پائی جاتی ہیں ان کی طرف نشاندہی کی گئی ہے۔ اگر واقعی کوئی اس رسالے کو حاصل کرتا ہے اور مدنی انعامات پر عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ بہت جلد نیک بننے میں وہ یقیناً کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی خاص ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں آپ تذبذب کا شکار ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ کام میرا درست ہے یا غلط ہے، بعض اوقات انسان کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے، کوئی آپ کام کر رہے ہیں یا کسی فعل کے اندر مبتلا ہیں اور وہ اتنا واضح نہیں ہے کہ اس کو ناجائز یا گناہ کہا جائے، تو پھر ایسی صورت کے اندر ضرور علماء اہل سنت سے رابطہ کرنا چاہیے، مفتیان کرام سے رابطہ کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے اس معاملے میں شرعی رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اور اس کے لیے بھی دعوت اسلامی کی الحمدللہ ہمارے پاس سروسز موجود ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، بہت ساری جو ہے وہ اس کی سہولیات ہیں، اس کے ذریعے سے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی دعوت اسلامیہ کے مبلغ بھی ہیں بیٹھے ہوئے، تو میں نے پانی خوب رج کر پی لیا ہے اور منہ میں آیا تھوڑا سا اور میں باہر پھینک دیا، اور بعد میں نے رونا شروع کر دیا۔ اس کی تعبیر بتائیں۔ اچھا، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ۔ میں ذیشان علی بات کر رہا ہوں سکھڑ سے۔
میرے بچوں کی امی نے خواب دیکھا تھا کہ میرے لڑکے پانی میں ڈوب گئے نا دریا کے پاس، تو اس میں پانی کے اندر لاش تیرتی ہوئی تھوڑی دیر کے بعد لاش اوپر آئی ہے خون میں لت پت ہو کے. یہ اس خواب کی تعبیر بتا دی. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے. جس طرح کا آپ نے بیان کیا ہے تو یہ کسی آزمائش کی طرف اشارہ ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مصائب و آلام سے، مشکلات سے حفاظت کے لیے دعا کی کثرت کریں، اور اسی طرح سے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے تعویذات حاصل کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. گھبرائیے گا نہیں، بعض اوقات اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم رجوع کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعا کو مومن کا ہتھیار قرار دیا گیا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل مصیبت سے، پریشانی سے حفاظت رہے گی. راہ خدا عز و جل میں کچھ خرچ کریں، کچھ صدقہ کریں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ بھی بلاؤں کو ٹالنے کا ایک بہترین عمل ہے. تو انشاءاللہ عز و جل نقصان سے حفاظت رہے گی. جو پہلے کالر تھے انہوں نے جو اپنا خواب بیان کیا، تو ہو سکتا ہے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں اور مبلغین کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو، آنا جانا ہو، تو اس طرح کی بعض اوقات جو خیالات میں ہوتی ہیں چیزیں وہ نظر آ جاتی ہیں. البتہ ایک مختلط سا، ایک مکس سا خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر جو ہے وہ بیان نہیں کی جا سکے گی. تو ایک جنرلی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں بھی بندہ بھول کر پانی پی لیتا ہے یا کچھ کھا لیتا ہے، تو ایسے حالات واقعات ہو جاتے ہیں، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. رمضان المبارک کی آمد ہے، اور الحمدللہ عاشقان ماہ رمضان بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ اس کے استقبال کی جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہوں گے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ عز و جل ہمیں رمضان سے ملا دے تاکہ ہم اس سال بھی برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں. روزوں کا تذکرہ الحمدللہ مدنی چینل پر تو تھوڑا تھوڑا کلام چلنا بھی شروع ہو گیا ہے آمد رمضان کے حوالے سے، تاکہ ابھی سے مسلمانوں کا یہ ذہن بنتا چلا جائے کہ وہ ماہ مبارک، وہ ماہ صیام، ماہ قرآن، ماہ تلاوت، ماہ اعتکاف اور بے شمار برکتوں والا مہینہ تشریف لانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کی خوب تیاریاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. چونکہ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ذہنوں کے اندر، روزوں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، شعبان میں بھی روزوں کا سلسلہ ہوتا ہے، تو وہی چیز آپ کو بھی خواب کے اندر نظر آ گئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزوں کی، قرآن کی تلاوت کی، اعتکاف کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید بھی کالز موجود ہیں، لیکن بڑھتے ہیں آج کے مدنی گلدستے کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کے مدنی گلدستے میں ہمارے لیے کیا بیان کیا گیا ہے. انشاءاللہ عز و جل 5-7 منٹ کا مدنی گلدستہ ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ آپ کی کالز کا رپلائی کرنے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی. دکھائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو مدنی گلدستہ دکھائیں گے. دیکھیں میرے ہاتھ کی طرف دیکھیں ذرا. دانت سے متعلق یہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں دے دیے ہیں دانت، تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کی نشاندہی بھی کروائیں گے. وسط بھائی سے معلوم کریں گے یہ اوپر کے دانت ٹوٹے دیکھیں خواب میں، نیچے کے دانت ٹوٹا ہوا دیکھیں خواب میں. ہاں جی، جبکہ انسان کے ہوں. تو خواب کی بات کریں گے. آج مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں آپ کو دانت سے متعلق، تو ضرور دیکھیے گا. ہو سکتا ہے آپ نے خواب میں دیکھا ہو اپنے دانت ٹوٹتے ہوئے، اوپر کے نیچے کے پیلا پن دیکھا ہو دانتوں میں، آپ پریشان ہو رہے ہو کہ اس کی تعبیر ہے کیا. انشاءاللہ عز و جل آج پتہ چل جائے گی. اور جنہوں نے نہیں دیکھا اس قسم کا منظر تو وہ لازمی مدنی گلدستہ دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ آپ چند دنوں بعد ایسا کوئی خواب دیکھیں تو پھر آپ سوچیں وہ مدنی گلدستہ میں دیکھ لیتا. تو دیکھیے بھائی آج. جی آج ہم آپ کو مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں دانت سے متعلق. تو جی اسد بھائی سے معلوم کریں گے. جی اسد بھائی شروعات یہاں سے کرتے ہیں. خواب میں دانت نظر آ جائیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی آپ اگر تشریف رکھیں بابو. جی آپ بھی تشریف رکھیں. یہ جو کرسی ہے، مدنی چینل کے ناظرین جن کو تجربہ ہوگا وہ پہنچ گئے ہوں گے کہ یہ ڈینٹل کلینک میں اس طرح کی چیئرز ہوتی ہیں. جی جی جی. اور جس پر مریض کو بٹھایا یا لٹا کر اس کے دانتوں کی صفائی یا اس کا جو بھی علاج ہے وہ کیا جاتا ہے. انسٹرومنٹس بھی آپ دیکھ رہے ہیں، دانتوں کے ماڈلز بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. ہم ماڈلز کے ذریعے تھوڑا مزید ایکسپلین کر کے تعبیروں کو بیان کیا جائے تاکہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے سمجھنا آسان ہو. جی اسد بھائی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ خواب میں جو ہے دانت نظر آتے ہیں اور وہ اپنے نارمل حالت میں ہیں. اگر کوئی شخص اس قسم کا خواب دیکھتا ہے کہ نارمل حالت میں اس کو دانت نظر آ رہے ہیں
और सारे ही दांत एकदम सही हैं, तो इसकी ताबीर क्या बनेगी? जी बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को ख्वाब के अंदर दांत भी नजर आते हैं, मुख्तलिफ कैफियत भी होती हैं। तो सबसे पहले मैं एक बुनियादी जो मालूमात हैं मुतलकन वैसे ही दांतों का देखना, इसके बारे में क्या इसकी ताबीरें हुआ करती हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं मदनी चैनल के नाजरीन कि मेरे हाथ में दांतों का एक मॉडल है, प्लास्टिक का बना हुआ है, और उम्मूमन ये डेंटल क्लिनिक पर आपको दिखाई देते होंगे। तो ख्वाब के अंदर दांत मुख्तलिफ, उनकी ताबीरें भी मुख्तलिफ हुआ करती हैं। ये ऊपर के दांत हैं और ये नीचे के दांत हैं। तो जो ऊपर के दांत हैं उनका ख्वाब में देखना मर्दों की अलामत होती है, और नीचे के दांत देखना ये औरतों की अलामत होती है। लेकिन ये मर्द और औरत जिनका भी हम तज़किरा करेंगे तो ये रिश्तेदार, अहले खानदान और कुंबे के अफराद होते हैं। जी, तो ऊपर के दांत जो है ये मर्द रिश्तेदार की अलामत होती है, और नीचे के दांत जो है ये औरत रिश्तेदार की ये दलील होती है। अच्छा, इसमें एक बड़ी प्यारी तफसील भी बयान की गई है कि जो सामने के दांत हैं, हाँ वो ऊपर के हों या नीचे के हों, तो ये माँ बाप, बहन, भाई, बेटा, बेटी, ये इनकी ताबीर होती है कि अगर कोई सामने के दांत देखे तो इन अहले खानदान, इन रिश्तेदारों से मुतालिक उसकी ताबीर होगी। और ये जो आपको साइडों पर नजर आ रहे हैं, जैसे ये दांत हो गए, दांत से थोड़ा पहले के दांत है, और इसी तरह से इस तरफ भी, यानी सामने के दांत के फौरन बाद जो दांत शुरू हो जाते हैं जिनको साइड के दांत कहा जाता है, तो उन दांतों का ख्वाब में देखना ये अलामत होती है चचा, ताया, चचाजाद, तायाजाद, इन रिश्तेदारों की। और एक और तकसीम ये होती है कि बिल्कुल पीछे के दांत, यानी दाढ़ें होती हैं, और आखिर के बिल्कुल हिस्से में जो दाढ़ें हैं या दांत वगैरह हैं दोनों तरफ, तो उनका ख्वाब में देखना ये भी रिश्तेदारों पर अलामत होती है, अजीज वगैरह की अलामत होती है, लेकिन ये दूर के रिश्तेदार की अलामत होती है। तो यूं समझिए कि जैसे जैसे हम दांतों के मामले में पीछे की तरफ जा रहे हैं, उतना ही दलील तो वो रिश्तेदारों पर है, अहले खानदान पर है, कुंबे वगैरह से मुतालिक जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, लेकिन वो दूर के रिश्तेदारों पर ये दलील होती है। और बेसिकली जो ऊपर के दांत है वो मर्द पर और नीचे के दांत औरत पर दलील होती है। यानी तो ये तो है कि दांतों में पूरा खानदान बसा हुआ है। जी बिल्कुल, दांतों का यानी जबड़ा जो है इसको खानदान से तशबीह दी गई है। ऊपर वाले जो दांत हैं वो दंदियाल वाले कहेंगे, ये भी है, ये भी कह सकते हैं, दंदियाल, नीचे वाले दांत जो है ननियाल वाले, तो इस तरह की भी तकसीम है। तो बहरहाल ये तो एक बुनियादी तौर पर दांतों का ख्वाब में देखना कैसा है। अब मजीद आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि दांतों का गिरना, सामने के, साइड के, या उनका खराब होना, बोसीदा होना, पुराना होना वगैरह वगैरह, मुख्तलिफ जो इसकी कैफियत हैं दांतों की, उनकी क्या ताबीरें हुआ करती हैं। अब हम आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं, आप भी जरा गौर से देखें। अगर इस किस्म का मंजर आपके ख्वाब में नजर आए तो उसकी ताबीर क्या होगी। असद भाई, आप भी मुलाहिजा फरमाएं, मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी देखिए। ये देखिए असद भाई, कुछ ये हमें दांत नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब ये दांत को जरा गौर से देखिएगा। ये दांत जो है ये अब पता नहीं क्या अमल होने वाला है। अब ये दांत जो है कमजोर पड़ता जा रहा है, इसकी जड़ जो है कमजोर हो गई है, जैसे कि आप ये मंजर मुलाहिजा कर रहे हैं। अब ये हिलना शुरू हुआ और ये दांत निकाल लिया गया, या इसको यूं समझें कि ये दांत जो है झड़ गया। असद भाई, अगर हम इस किस्म का मंजर हमें ख्वाब में नजर आता है कि दांत जो है झड़ गए, तो इसकी ताबीर क्या होगी। जी, ये एक मंजर आपको दिखाया गया है और जिसमें किसी एक सबब की बिना पर दांत को निकाल लिया गया। इसी तरह मुख्तलिफ असबाब की बिना पर दांत गिर जाते हैं, निकल जाते हैं, और यही मंजर बाज़-औक़ात ख्वाब में भी नजर आता है। तो ख्वाब के अंदर दांतों को गिरते हुए देखना या गिरा हुआ देखना, ये दो तरह से है। ठीक है, एक तो ये है कि दांत गिरे और हाथ में आ गए, झोली में आ गए, गोद में आ गए, और एक ये है कि दांत गिरे, खाक आलूद हो गए, जाय हो गए, गुम हो गए, यानी जाय होने की तरफ उसकी जो है वो इशारा है। तो इन दोनों के अंदर फर्क बयान किया गया है। जो पहली ताबीर है वो अच्छी है, लेकिन जो दूसरी कैफियत है वो अच्छी नहीं है।
کیوں دیکھتا ہے کہ اس کا دانت گرا لیکن ہتھیلی میں آیا, گود میں آیا, نیچے نہیں گرنے جھولی میں لے لیا, نیچے نہیں گرا, ضائع نہیں ہوا, تو یہ فرزند, بہن یا بھائی وغیرہ کے آنے کی علامت ہے. اور خاک آلود ہو جانا, دانت کا گر کر زمین میں کھو جانا, کیچڑ میں چلا گیا, گم ہو گیا, تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے. اس طرح کا منظر دیکھنا بھائی بہن یا کسی قریبی عزیز کے نقصان ہونے پر اور اس کے فوت ہونے پر بھی یہ دلیل ہوا کرتا ہے. تو اگر دوسری قسم کا اگر کوئی منظر دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے اعزاء اقربا کے لیے, اپنے اہل خاندان کے لیے دعائے عافیت کرے, دعائے خیر کرے اور درازی عمر بالخیر کی بھی دعا کرے. تو جی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے آپ کو مدنی گلدستہ دکھایا, دانت سے متعلق بے شمار معلومات دی. دانت گر جائے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی, جڑ جائے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی, اوپر کے دانت دھدیال والے ہیں, نیچے کے دانت ننیال والے ہیں. یہ عجیب ہی پورا خاندان ہے, لیکن خواب میں سب کچھ ممکن ہے. تو آج ہم نے آپ کو مدنی گلدستہ دکھایا دانت سے متعلق. اب بڑھتے ہیں آپ لوگوں کی کالز کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے مدنی گلدستہ ملاحظہ فرمایا. نیت یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا دلچسپی بھی ہو جائے اس کے اندر اور اسلامی بھائیوں تک معلومات بھی پہنچ جائیں. تو بڑھتے ہیں آپ کی مزید کالز کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری ماما روزانہ رات کو تہجد پڑھتی ہیں, تو کل انہوں نے نہیں پڑھا, اور جب وہ سوئی ہیں نا رات کو تو انہوں نے خواب دیکھا کہ نا میں سانپ دیکھا, 3 منہ والا. 3 منہ والا سانپ, انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد افضال اتاری مرید کے سے عرض کر رہا ہوں. حضور, میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں سرخ رنگ کے سیب کھا رہا ہوں, اور بھی اس کے علاوہ میں نے بہت سے مختلف پھل دیکھے ہیں. برائے مدینہ اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں انشاءاللہ. جو پہلے مدنی منع کی کال تھی, والدہ تہجد پڑھتی ہیں روزانہ, ماشاء اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. البتہ جو خواب ہے تو 3 منہ والا سانپ ہوتا نہیں ہے, تو ایک فضول خواب ہے, تو اس سے کسی چیز کی تشویش نہیں ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادات میں مزید ان کو استقامت عطا فرمائے. البتہ خواب سے گھبرانے کی یا تشویش کی کوئی حاجت نہیں, فضول خواب ہے. سرخ رنگ کا انہوں نے سیب دیکھا ہے اور دیگر پھل بھی دیکھے ہیں. تو سرخ رنگ کا سیب عموماً میٹھا ہوتا ہے, اور سرخ رنگت ہونا اس کی عمدگی پر بھی دلیل ہوتی ہے. تو اس طرح کا پھل اور جو دیگر پھل آپ نے بیان کیے, اگر وہ پکے ہوئے ہیں, اچھے پھل ہیں, اور جس طرح کا اس کا ذائقہ ہونا چاہیے اسی طرح پھلوں کا ذائقہ ہے, تو اس کا کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت ملنے پر دلیل ہوتی ہے. بعض اوقات جو ہے اگر گھر میں ولادت کا سلسلہ ہے تو اگر ان دنوں میں یہ خواب دیکھا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اچھی صحت مند نیک اولاد ملنے پر بھی یہ دلیل ہوتی ہے. تو اچھا خواب ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی اچھی تعبیر اور اس کا اچھا اثر جو ہے وہ ظاہر فرمائے. نیکسٹ کال. میرا نام محمد علی ہے اور میں ٹینج باٹا سے بول رہا ہوں. میری وائف کو خواب نظر آتے ہیں کہ بھئی مکان بڑے بڑے سے اور راستہ آگے سے تنگ ہوتا ہے, بار بار نظر آتے ہیں. تو اس کے خواب کی تعبیر بتا دیں. مکان بڑے بڑے ہیں لیکن راستہ تنگ ہے, انشاءاللہ عز و جل. نیکسٹ. میری بہن نے خواب دیکھا کہ وہ بڑی کھائی میں گر گئی, اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. کھائی میں گرنا, پہاڑ سے گرنا, بلندی سے گرنا, یہ تعبیری اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا. بعض اوقات تمنا کے پورے نہ ہونے کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ انسان کسی کام کے لیے کوشش کر رہا ہے لیکن اس میں اس کو کامیابی نہیں مل رہی. اس طرح کے معاملات سے دوچار ہونے کی یہ دلیل ہوتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں عافیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے, اور یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس چیز کی میں تمنا کرتا ہوں وہ میرے حق میں بہتر ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. امیر اہل سنت کے دعا میں اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو ایک بڑی پیاری بات آپ ارشاد فرماتے ہیں. جب کوئی دعا کے لیے کہتا ہے یا کسی حاجت کے لیے کہتا ہے تو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل اس حاجت پر اپنی رحمت کی نظر فرما. تو بڑی ہی پیاری یہ دعا ہے, بڑا ہی پیارا انداز ہے
کہ جو حاجت میں طلب کرتا ہوں یا جس چیز کی میں طلب کرتا ہوں اس پر رب عز و جل رحمت کی نظر فرما، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میرے حق پہ بہتر ہے وہ انشاءاللہ عز و جل ہو جائے، کہ اگر اس کا ملنا میرے حق پہ بہتر ہے تو رحمت الہی یہی ہے کہ مجھے مل جائے، اور اگر اس چیز کا نہ ملنا میرے حق پہ بہتر ہے تو رحمت الہی یہ ہے کہ مجھے اس سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرما دے۔ اور اس طرح کے مضامین قرآن میں بھی موجود ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جسے ہم اپنے حق پہ بہتر سمجھتے ہیں لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں ہم نقصان دہ سمجھتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کے مضامین اور مفاہیم ہمیں ملتے ہیں روایتوں میں بھی۔ تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ٹھیک ہے، جو بظاہر اچھی چیز ہے اس کے مانگنے میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر وہ مجھے نہیں ملا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر میں راضی رہوں، شکر ادا کروں، اور یہ ذہن بناؤں کہ ہو سکتا ہے کہ اس چیز کے ملنے میں میرے لیے نقصان ہو۔ جی ہاں، مال ہی کو دیکھ لیجئے، شہرت کو دیکھ لیجئے، اسی طرح اور جو دنیاوی نعمتیں انہیں دیکھ لیجئے کہ بعض اوقات انہی نعمتوں کی وجہ سے جو بظاہر ہمیں اپنے لیے بہت مفید نظر آتی ہیں لیکن وہ نعمت ثابت نہیں ہوتی بلکہ وہ زحمت کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری جائز خواہشات پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے اور جو ہمارے حق میں بہتر ہو وہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو بہرحال خواب کی تعبیر کے حوالے سے آپ کو میں نے عرض کیا، اور جو پہلے ہمارے کالر تھے انہوں نے انشاءاللہ میں ان کا بھی عرض کرتا ہوں، مزید ایک دو کال دے دیں۔ جی بھائی، مجھے نا خواب آیا ہے کہ میں اپنی پھوپھو کے گھر جاتا ہوں اور ادھر میری بڑی پھوپھو آتی ہے گھر میں اس سے ملتا ہوں، میری بڑی پھوپھو آتی ہے، میں اس سے ملتا ہوں، اور وہ نا وہ خواب میں تلوار ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں اور وہ میرا سر کاٹتی ہے جس سے خون بھی نہیں بہتا، اور پھر میں ویسے ہی میں نا ایک سائڈ سے سر کاٹتی ہے میرا، اور پھر اس کے بعد ویسے میں اپنے کزن کے ساتھ کھانا کھانے لگ جاتا ہوں۔ برائے کرم اس کی تعبیر بتا دیں۔ خواب جو ہے آپ کا بڑا ہی ایک مختلف قسم کا ہے اور بے ربط بھی ہے، اس کے اندر کوئی ایسا ربط بھی معلوم نہیں ہو رہا۔ تو اس طرح کی چیزیں بعض اوقات شیطان کی جانب سے بھی ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ کا جو سر کاٹنے والا جو دکھایا گیا وہ آپ کی پھپھو کی شکل میں دکھایا گیا، تو بعض اوقات جو ہے وہ آپس میں دشمنی کرانے کے لیے، بعض اوقات آپس میں لڑانے کے لیے شیطان اس طرح کے خوابوں میں عمل دخل کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ذہن میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ خواب کے اندر خاص طور پر اس طرح کی کوئی چیز نظر آئے، کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، یا کوئی بھی ایسا شخص ہے یا ایسی عورت ہے کہ جسے آپ جانتے ہیں اور اس کی طرف سے آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو یہ قطعاً دلیل نہیں ہوتی کہ خواب کے اندر چونکہ مجھے دکھا دیا گیا تو اب وہ واقعی میرے لیے نقصان کا باعث ہوگا یا وہ نقصان کا باعث ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا ضرور کریں، اور بھلے آپ احتیاط کریں، محتاط رہیں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن خواب کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، اور اگر اس کی بنا پر کسی کے بارے میں برا خیال کریں گے تو یہ بھی بدگمانی کے زمرے میں آئے گی، اور جو بھی بدگمانی کے احکامات حسب حال ہوتے ہیں، جیسی بدگمانی ویسا حکم وہ یہاں پر بھی نافذ ہوگا۔ خواب قطعاً اس طرح کی دلیل نہیں ہے کہ اب مجھے اس رشتہ دار کے بارے میں بدگمانی کرنی ہے، جیسے کہ ابھی پھپھو کا آپ نے بیان کیا، تو اب بھائی پھپھو آپ کا خواب میں سر کاٹ رہی ہے تو پتہ نہیں آپ کے لیے کیا پلاننگز کر رہی ہے یا کیا اس طرح کے معاملات کر رہی ہے حقیقت کی دنیا میں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا ضرور کریں، اور اس کو یوں سمجھیں کہ بعض اوقات جس طرح جاگتے ہوئے شیطان ہمیں وسوسے دلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک طاقت دی ہے، ہمارے لیے امتحان ہے، اور شیطان کے ذریعے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، اس کے وسوسوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سوتے ہوئے بھی شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے، خاص طور پر برے خوابوں میں، ڈراؤنے خوابوں میں، اس طرح کے معاملات کے اندر۔ تو اگر اس طرح کا خواب نظر آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، لا حول شریف کی کثرت کریں، اسی طرح اور جو شیطان سے بچنے کے وظائف ہیں، وسوسوں سے بچنے کے وظائف ہیں، انہیں اختیار کریں، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی اور اس طرح کے معاملات سے حفاظت رہے گی۔ جو ہمارے پہلے ایک کالر تھے انہوں نے اپنے بچوں کی امی کا خواب بیان کیا تھا کہ بڑے مکان ہیں لیکن تنگ راستے ہیں، اس طرح کے معاملات دیکھے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کے حق میں کوئی نفع والی چیز، کوئی اچھی چیز ملنے والی ہو، لیکن وہ دشواری کے ساتھ انہیں نصیب ہوگی۔ کوئی مال مل سکتا ہے، کوئی منفیت مل سکتی ہے، کوئی بھی ایک اچھی چیز جس کو ہم نعمت کہتے ہیں وہ نصیب ہوگی، لیکن کچھ مشکلات کے بعد، کچھ
आजमाइशों के बाद। तो बाज़ औक़ात हम कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं या किसी ऐसे काम में मसरूफ़ होते हैं, कोई डील कर रहे होते हैं, कोई अचीवमेंट करने जा रहे होते हैं, तो हो सकता है कि उसको हासिल करने में इन्हें कुछ दुश्वारियों का सामना हो। तो ज़हनी तौर पर तैयार रहें, अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ भी करें, सदका करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खैर होगी। बार बार मैं सदक़े का अर्ज़ करता हूँ और ये एक समझे कि एक कुलिया समझ लें, एक वजीफ़ा समझ लें कि जब भी कोई डरावना बुरा इस तरह का ख्वाब नज़र आए या कोई बुरी ताबीर बयान की जाए तो राह खुदा अज़्ज़ व जल में सदका करना बहुत ही बेहतरीन अमल है। तो इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं। आप किसी भी दीनी काम के अंदर अपनी रकम को खर्च करते हैं, माल को खर्च करते हैं, असबाब इख्तियार करते हैं, तो सदक़े की सूरत है। लेकिन यहाँ पर यह ज़रूर अर्ज़ करूँगा, आपकी अपनी दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा शोबाजात हैं, दुनिया के कमोबेश 200 ममालिक के अंदर अपना पैगाम दावत इस्लामी पहुँचा चुकी। मदनी मराकिज़ की तामीरात हैं, मदनी चैनल आपके सामने है, मदारिस में उलमा बनते हैं, हुफ़ाज़ बनते हैं और बहुत सारे शोबाजात हैं। कुरान मजीद की तालीम को आम किया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह ढेरों ढेर हुफ़ाज़ उलमा मुफ्तियान किराम अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत को मयस्सर आ रहे हैं। तो ये इतना बड़ा मदनी काम है, ज़ाहिर है कि खतीर रकम करोड़ हा करोड़ रुपए, अरबों रुपए इसमें सालाना बजट का खर्च होता है। तो जब भी आप सदका करें, खैरात करें, अपनी ज़कात, फ़ितरात और नफली सदक़ात में दावत इस्लामी को ज़रूर याद रखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका देना आपके जहाँ आखिरत के लिए बेहतर होगा, अल्लाह ने चाहा तो इसकी दुनियावी मुनाफे भी आपको ज़रूर नसीब होंगे। दावत इस्लामी के अकाउंट नंबर्स आपको मदनी चैनल पर दिखाए जाते रहते हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरह अपने इलाके के अंदर किसी भी ज़िम्मेदार से मुबल्लिग से रब्ता करके आप अपने अतियात जो है वो दावत इस्लामी को दे सकते हैं। ज़रूर दीजिए। माह रमज़ान मुबारक की आमद है, बेशुमार लोग जो है वो इस माह मुबारक में अपनी ज़कात अदा करते हैं, नफली सदक़ात भी कसरत के साथ किए जाते हैं। तो अपनी दावत इस्लामी को हरगिज़ न भूलिएगा। नेक्स्ट कॉल। मैं मदनी मुन्नी बोल रही हूँ खिचावतली से। मेरे ख्वाब में मेरी वालिदा ना फौत हो चुकी है। एक तो दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला आपकी वालिदा को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। आप भी दुआ कीजिए अपनी वालिदा के लिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खैर होगी। हो सकता है बाज़ औक़ात मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियाँ आपस में इस तरह की बातचीत करते हों, बच्चे जैसे खेल रहे होते हैं और वही मंज़र आपको ख्वाब के अंदर नज़र आ गया। अलबत्ता ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि जो बिल्कुल छोटे मदनी मुन्ने, छोटे मदनी मुन्नियाँ होती हैं और समझदारी की उम्र को नहीं पहुँचे होते, तो उनके ख्वाबों का एतबार भी नहीं होता। बच्चे हैं, ख्वाब देखते रहते हैं, तो उनके ख्वाबों का एतबार नहीं होता और ना ही उनकी ताबीर बयान की जाती है। हाँ, ऐसा बच्चा कि जो समझदारी की उम्र को पहुँच गया, अब वो मामलात को समझता है, उसकी तबीयत के अंदर मैच्योरिटी आ गई है, तो उनके फिर ख्वाबों की ताबीर का एतबार भी होता है और उनकी ताबीर बयान भी की जाती है। तो ये मदनी मुन्नी वैसे ही बहुत छोटी मालूम हो रही थी। तो बहरहाल दुआ तो बच्चों की भी बहुत जल्द कबूल होती है। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीने में मदनी मुन्नों से, हकीकी मदनी मुन्नों से दुआ करवाया करते थे कि बच्चों दुआ करो उम्र बख्शा जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी जो कतई जन्नती हैं, बच्चों से अपने लिए दुआ कराते हैं। तो बच्चों से भी दुआ करानी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में जल्द कबूलियत की ये उम्मीद होती है। नेक्स्ट कॉल। मैं डीजी खान से बात कर रहा हूँ। मैं ख्वाब की ताबीर पूछना चाहता हूँ। मैं अक्सरियत देखता हूँ मेरे जूते गुम हो जाते हैं, कभी एक जूती कभी दोनों जूते गुम हो जाते हैं। बराए मेहरबानी ये ताबीर बता दें। जी जनाब, जूतों का गुम होना ये अच्छा नहीं होता। इसमें अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने घरेलू मामलात में मज़ीद एहतियात के साथ काम लें। अगर घर के अंदर लड़े झगड़े की सूरत है और उसकी वजह आप बनते हैं, अगर आप बनते हैं, या कोई भी इस तरह का मामला है कि जो संगीन नताइज की तरफ या मज़ीद झगड़े की तरफ जाने का सबब हो सकता है, तो उन असबाब को ख़त्म कीजिए और अपने घर के मामलात को मज़ीद बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश कीजिए। वरना जिस तरह का आपने ख्वाब बयान किया, ये ताबीरी एतबार से अच्छा नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला आपको, आपके घराने को सलामत रखे। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुमुल आलिया की एक वीडियो सीडी है, घर अमन का गहवारा कैसे बने। बड़ी ही प्यारी है, बड़ी एक तारीख़ी मदनी मुज़ाकरे की सूरत है
جو کہ ویڈیو کی شکل میں آپ کے پاس میسر ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ کالر بلکہ جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، بھلے آپ کے گھر کے معاملات بڑے اچھے ہیں ماشاء اللہ، سب جو ہے وہ خوش و خرم ہیں، کوئی معاملات نہیں ہیں، سب ٹھیک چل رہا ہے، پھر بھی اس کو دیکھنا انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ اگر پہلے دیکھ چکے ہیں تو دوبارہ دیکھیے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور خاص طور پر جو عموماً گھر میں معاملات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ اس پر کیسے قابو پایا جائے، مشورے کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، تو ایک مرتبہ میرے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ مدنی مذاکرہ دیکھ لیجئے، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوگا۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ محمد عثمان اتاری چشمہ کالونی والی سے کر رہا ہوں۔ میری گھر والی نے خواب دیکھا ہے کہ ایک آف وائٹ کلر کا جو نا سانپ یہ گھر میں گھس آتا ہے، پھر گھر والے اس کو مار دیتے ہیں، پھر وہ دوبارہ زندہ ہوتا ہے، مار دیتے ہیں، پھر کوئی کہتا ہے کہ اس کا نا صفوف بنا لیں، تو پھر وہ صفوف اس کا بنا لیتے ہیں، تو کچھ آدھا صفوف جو ہے نا ہمارے گھر میں کام کرنے والی ہیں ان کو دے دیا جاتا ہے، اور آدھا ایک اور خاتون دے جاتا ہے۔ برائے کرم اس کی تعبیر عطا فرما دیں۔ فضول خواب معلوم ہوتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہ کریں، مطمئن رہیں، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر والوں کی ہر مشکل سے حفاظت فرمائے۔ سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، ماہ رمضان المبارک کی آمد کی خوب تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے خواب میں تمہارا مدنی